الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 16ویں پارہ کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ 16ویں پارہ کے اندر سورہ الکہف کا کچھ حصہ، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ مکمل دونوں صورتیں شامل ہیں۔ 15ویں پارے میں ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام نے اکٹھے سفر شروع کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے اندر عیب لگا دیا، اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ اب خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، آپ نے پھر سوال کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، خضر اگر اب میں نے سوال کیا تو آپ مجھے الگ کر دینا، یعنی ہمارا سفر وہاں پہ ختم ہو جائے گا۔ آگے گئے تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی کے اندر، وہاں پر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی۔ بستی والوں سے انہوں نے سوال کیا کھانے کا، لیکن انہوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ بستی میں ایک جگہ پر ایک دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لگایا اور وہ دیوار جو ہے وہ درست کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، کہنے لگے، خضر ان لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا کھانے کے لیے، تو آپ ان سے کچھ اجرت لے لیتے اس دیوار کو درست کرنے کی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھ سے سوال نہیں کریں گے، اب آپ کے اور میرے راستے جو ہیں وہ الگ ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو 3 واقعات ہوئے ان میں حکمت کیا تھی۔ پہلا واقعہ جس میں کشتی کے ایک تختے کو حضرت خضر علیہ السلام نے اکھاڑ دیا، اس کی حکمت حضرت خضر علیہ السلام یہ بیان کرتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ کو جنگ کے لیے کشتیوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اس شخص نے کیونکہ ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا، ہمیں کشتی میں جگہ دی، میں نے اس کی کشتی کے اندر عیب لگا دیا۔ اب بادشاہ جب ساری کشتیوں کا اپنے قبضے میں لے گا تو اس عیب والی کشتی کو چھوڑ دے گا۔ یہ ملاح اپنی کشتی کو درست کر کے اپنا روزگار جو ہے اس کو دوبارہ شروع کر لے گا۔ دوسرا، وہ جو بچے کو میں نے قتل کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے والدین نیک لوگ تھے۔ وہ بچے کی محبت میں اس قدر آگے بڑھنے والے تھے کہ بچہ انہیں کفر تک لے جاتا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات نامنظور تھی، میں نے اس بچے کو قتل کر دیا، خالق کائنات ان کو اس بچے سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔ تیسرا واقعہ جو دیوار درست کرنے والا ہے، اس میں حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ دیوار گرنے والی تھی، اگر یہ گر جاتی تو اس دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا جو 2 یتیم بچوں کا ہے۔ ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ اللہ رب العزت کو یہ بات ناگوار تھی کہ یہ خزانہ ظاہر ہوگا تو لوگ اس کو لے جائیں گے، یتیم بچوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میں نے وہ دیوار درست کر دی تاکہ کل کلاں جب وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ اس دیوار کے نیچے سے وہ خزانہ نکال لیں گے۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر حضرت ذوالقرنین کے بارے میں بات ہوئی کہ لوگوں نے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ حضرت ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ ہوئے، یعنی تاریخ کے اندر جو بڑے نام بادشاہوں کے ملتے ہیں ان میں حضرت ذوالقرنین کا نام بھی ملتا ہے۔ ان کی 3 جو ہے مہمات، ان کے بارے میں قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ان کی پہلی مہم اور فتح جو ہے وہ مغربی علاقے ایشیا کوچک کی طرف تھی۔ وہاں پر انہوں نے جنگ کی اور فتح ملی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں تو ان لوگوں کو سزا دیں، چاہیں تو ان لوگوں کے ساتھ نیکی کا معاملہ کریں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے اس بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ جو یہاں کے بد لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کو سزا دی جائے گی، اور یہاں جو نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسری مہم کی بات ہوئی کہ مشرق کی جانب حضرت ذوالقرنین نے دوسری مہم کی، اور ان کا واسطہ ایک ایسی قوم سے پڑا جو بالکل غیر منظم اور غیر مہذب قوم تھی۔ پھر تیسری مہم کی بات ہوئی کہ تیسری مہم 2 پہاڑوں کے درمیان جو ہے ایک ایسی قوم کے ساتھ ان کا واسطہ پڑا کہ وہ لوگ ان کی زبان کو سمجھنے سے بھی قاصر تھے۔ قوم نے ذوالقرنین علیہ السلام سے کہا
کہ یہ لوگ جو ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ ان کے بارے میں قوم ذوالقرنین علیہ السلام سے کہتی ہے کہ ان لوگوں نے زمین کے اندر بڑا فساد برپا کیا ہوا ہے، آپ ہم سے چندہ جمع کریں، فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، ہم آپ کو چندہ دیتے ہیں، تو آپ ان کے اور ہمارے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے فنڈ کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا فضل کافی ہے، ہاں افرادی قوت کے طور پر آپ لوگ میرے ساتھ دیں۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے وہاں ایک سیسہ پلائی دیوار بنا دی، اور وہ دیوار جو ہے ایسی تھی، نہ گرنے والی ہے اور نہ ختم ہونے والی ہے جب تک اللہ کی مرضی ہوئی۔ جب اللہ کی مرضی ہوگی تو اس وقت وہ دیوار ختم ہو جائے گی، اور یاجوج مجوج جو ہیں وہ نکل آئیں گے اور لوگوں کے ساتھ قتل و غارت کا معاملہ پھر شروع کریں گے۔ یہ قرب قیامت کے وقت ہوگا۔ تیسرے رکوع کے اندر کفار کی سزا اور مومنین کے لیے جنت الفردوس کی بات ہوئی۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی بات کی، فرمایا کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور اللہ کی حکمت کا بیان لکھنا شروع کر دیں تو وہ سمندر خشک ہو جائیں، لیکن اللہ کی حکمت کا بیان مکمل نہ ہو۔ پھر فرمایا اگر اتنے ہی سمندر اور آ جائیں، یعنی ایک دفعہ ساری سیاہی ختم ہو جائے، پھر وہ سمندر دوبارہ سیاہی بن جائیں نئے سرے سے، پھر اللہ کی حکمتوں کا بیان لکھنا شروع کریں، پھر بھی اللہ رب العزت کی حکمتوں کا بیان مکمل نہیں ہوگا، وہ سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اسی پر یہ سورہ مبارکہ کا جو ہے وہ اختتام ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ مریم ہے۔ سورہ مریم کے اندر 6 رکوع ہیں اور 98 جو ہیں وہ آیات ہیں۔ یہ مکی صورت ہے۔ پہلے رکوع کے اندر حضرت زکریہ علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ اللہ رب العزت نے ان پر اپنی رحمت کا معاملہ کیا، کہ حضرت زکریہ علیہ السلام کی عمر تقریباً 120 سال تھی اس وقت، اور حضرت زکریہ کی بیوی جو ہے زوجہ، ان کی عمر 98 سال 98 ایئر تھی۔ اپنے بڑھاپے کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پہلے اپنے بڑھاپے کا اعتراف کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر دعا مانگتے ہیں اولاد کی، اور کہتے ہیں کہ تو نے کبھی مجھے نہ مراد واپس نہیں لٹایا، جب بھی میں دعا مانگتا ہوں تو میری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دی، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو آزمائش کے طور پر 3 راتوں کا جو ہے وہ کلام ان سے ساقط کر دیا۔ انہوں نے پوچھا باری تعالیٰ میرے لیے کوئی نشانی؟ تو رب کائنات نے فرمایا آپ 3 راتوں تک کلام نہیں کر سکیں گے۔ 3 راتیں حضرت زکریہ علیہ السلام نے بغیر کلام کے گزاری۔ پھر اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے، یحییٰ علیہ السلام کا جس دن انتقال ہوگا، یحییٰ علیہ السلام جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، ان تینوں دنوں ان پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ مریم علیہ السلام نے خود کو الگ کر لیا عبادت کے لیے۔ ایک روز ان کے پاس ایک فرشتہ آیا نوجوان کی شکل میں، نوجوان لڑکے کی شکل میں، تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتی ہوں۔ تو پھر اس نوجوان جو فرشتہ تھا اس نے تعارف کرایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوں، اور ان کو بشارت دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت مریم وہاں سے الگ ہوں گی، جنگل کی طرف چلی گئیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت مریم پر احسان کیا کہ جس جگہ پر وہ بیٹھیں وہاں نیچے چشمہ پھوٹ پڑا، وہ پانی پیتیں، اور اوپر سے کھجوریں گرتیں، وہ میٹھی کھجوریں حضرت مریم کھاتیں۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب ولادت ہوئی تو اب ایک نیا مسئلہ تھا، انہوں نے کہا کہ قوم کو میں اس کے بارے میں کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ چپ کا روزہ رکھ لیں، آپ کلام نہیں کریں گی، جو بھی اس بچے کے بارے میں پوچھے گا آپ اس بچے کی طرف اشارہ کریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ عمر کے جس عمر میں کوئی کلام نہیں کر سکتا، اللہ کے حکم سے کلام کیا، اور اپنی ماں پر لگے ہوئے الزامات کا رد کیا، اور فرمایا کہ میں عبداللہ اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ پاک ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، وہ کن فیکون، کلمہ کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ تیسرے رکوع کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ انہوں نے اپنے اب جو ہے اس کے بارے میں مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ عربیوں کے ہاں اب لفظ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور اب جو ہے وہ باپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
تو قرآن نے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا وہاں اب سے مراد آپ کا چچا آزر تھا جو کہ بت تراش تھا۔ آپ نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ آپ ایسے کی پوجا کیوں کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ تو باپ نے کہا، یعنی آزر نے کہا کہ گویا تم میرے خداؤں سے روگردانی کرتے ہو، اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ اب چچا آزر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اگر آپ باز نہیں آتے تو میں آپ کو پتھر مار مار کے معذلہ انتقال ہو جائے گا آپ کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا آپ پر سلامتی ہو، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کا طالب ہوں۔ تو یہاں مفسرین اکرام نے کہا کہ یہ انداز مبلغین کا ہونا چاہیے کہ چچا جو ہے وہ پتھر مارنے کی بات کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام چچا کے لیے دعاؤں کی بات کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا کہ آپ کو ہدایت دے، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے۔ چچا جو ہے وہ پتھر مارنے کی بات کر رہا ہے۔ تو آج مبلغین کے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ مبلغین بھی اس سے درس لیں اور اپنی مزاج کے اندر جو ہے وہ نرمی پیدا کریں تاکہ ان کی گفتگو جو ہے وہ سامعین پر اثر انداز ہو اور بجائے جھگڑے کے امن و امان کی جو ہے فضا پیدا ہو۔ اس کے بعد چوتھے رکوع کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا، انہیں اور ہارون علیہ السلام کو نبوت دی، اور اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان انبیاء کی اولاد میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو گر پڑتے ہیں سجدے میں اور زار و قطار روتے رہتے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے وہ آیت سجدہ بیان ہوئی، یعنی جب اس آیت کی تلاوت کی جاتی ہے تو سجدہ جو ہے وہ سننے والوں پر لازم آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوا کہ ان کے لیے سدا بہار باغات ہوں گے جہاں کوئی فضول بات نہ ہوگی، سلامتی ہی سلامتی ان کے لیے ہوگی۔ اس کے بعد پانچواں رکوع ہے۔ پانچویں رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے کہ جب مر گیا تو زندہ کیا جاؤں گا، یعنی کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا تو پھر مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ پہلی دفعہ بھی ہم نے ہی پیدا کیا؟ یعنی جو پہلی دفعہ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کرنے پر، دوبارہ بھی اٹھانے پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر رب کائنات نے قرآن کو جو عربی زبان میں نازل کیا اس کی حکمت بیان کی تاکہ اہل عرب جو ہے وہ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اگر انکار کرتے ہو تو تم سے پہلی جن قوموں نے انکار کیا آج تم ان کی آہٹ کو بھی نہیں پاتے، یعنی وہ لوگ جو ہیں ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ چکا ہے جن لوگوں نے انکار کیا تھا۔ یہاں پر اس سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورۃ طٰہٰ جو ہے اس کا بیان ہے۔ سورۃ طٰہٰ بھی مکی صورت ہے، 8 رکوع ہیں، 35 آیات ہیں۔ طٰہٰ لفظ جو ہے اس کی مختلف تفاسیر مفسرین اکرام نے بیان کی۔ کسی نے کہا اس کا معنی اے رجل، اے آدمی کا ہے، کسی نے کہا یا حبیبی کے معنی میں ہے، اے میرے محبوب، اور کسی نے کہا طٰ جو ہے وہ 9 ہے اور ہا جو ہے یہ 5 ہے، 9 اور 5 اس کو ملا کر 14 بنتا ہے۔ تو اس سے مراد 14ویں کا چاند ہے۔ کوئی بھی معنی ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو محبت کا انداز اختیار کیا وہ طٰہٰ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد فرمایا یہ قرآن جو ہے نصیحت ہے لیکن ڈرنے والوں کے لیے، وہ لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں ان لوگوں کے لیے، یعنی متقین کے لیے۔ معاشرے کے اندر ایک عجیب بحث سننے میں ملتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، کچھ کہتے ہیں نہیں جی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے قرآن کو صرف استاد کے ذریعے پڑھنا چاہیے، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میرا ماننا یہ ہے قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اگر انسان کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہو، وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے پھر بھی اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل کے اندر فسق و فجور موجود ہے تو پھر انسان جو ہے وہ استاد سے بھی قرآن پڑھے پھر بھی وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے رکوع کے اندر بیان ہوا جب موسیٰ علیہ السلام جانے لگے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی
یہ بات اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے سینے کو کھول دے۔ تو یہاں بھی مفسرین اکرام لکھتے ہیں کہ یہ مقام کلیم اللہ ہے کہ وہ جانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب اشرح لی صدری۔ اور مقام حبیب کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بغیر دعا کیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا الم نشرح لک صدرک، اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی رضا کی خاطر کھول نہ دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری دعائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے دعائیں کی ان کو قبول فرمایا۔ پھر وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت پیش آیا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ دیا، یعنی جو دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے کی اللہ نے فرمایا میں نے وہ بھی قبول کی، اور وہ جو دعائیں موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی تھیں ہم نے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے حق میں وہ قبول فرمائیں۔ جیسے کہ ان کی ماں کو الہام کیا، اب کوئی ماں بھی ایسی نہیں ہے کہ فرعون وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اور ماں اپنے بچے کو تابوت میں ڈال کر دریا میں بہا دیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی والدہ کے دل کے اندر یہ بات ہم نے ڈالی کہ اپنے بیٹے کو تابوت کے اندر ڈال دوں۔ وہ تابوت بہتا ہوا پھر فرعون کے محل کے اندر ہی چلا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہاں پر بھی پرورش کی ذمہ داری ہم نے تمہاری ماں کے ذمہ لگائی، یعنی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں چلے گئے، اب دودھ پلانے کا مسئلہ تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کسی کا دودھ ہی نہیں پیا، جب آپ کی والدہ آئی ہیں تو انہی کا دودھ، یعنی بطور خادمہ انہوں نے فرعون نے وہ آپ کی والدہ کو ہی وہ جاب پہ نوکری دی، جاب پہ رکھا۔ تو یہ معاملہ اللہ نے فرمایا پہلے ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تابوت میں ڈال دیں، پھر ہم نے انہی کے ذمہ یہ لگایا کہ آپ کی پرورش وہ بھی آپ کے ہاتھوں میں ہی ہو۔ اب یہ باتیں ساری بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو رہا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام آنے لگے تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا اچھا خیال رکھنا ان سے فرعون سے نرم لہجے میں بات کرنا۔ تو یہاں مبلغین کے لیے خاص طور پر بڑا پیغام ہے کہ اتنا بڑا کافر کہ جس کے ایمان کی امید ہی کوئی نہیں، لیکن اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو جانے سے پہلے کہہ رہے ہیں اس سے نرمی سے بات کرنا۔ تو گویا ہمارے لیے یہ درس ہے کہ مبلغین وہ جب بھی بات کریں ان کے انداز کے اندر نرمی ہونی چاہیے، سمجھانے کا انداز پولائٹ ہونا چاہیے، سخت ترش انداز وہ اس کی ممانت وہ بیان ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ نرمی سے بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کر لے۔ دونوں نے عرض کی کہ ہمیں خوف محسوس ہو رہا ہے، اللہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا جاؤ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میں تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں اور تمہیں سن بھی رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم، اور ان سے فرعون سے جا کر کہنا کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج۔ سلامتی اس پر جو راہ ہدایت پر آ جائے اور جو راہ ہدایت سے روگردانی کرے گا اس کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام جا کے فرعون سے کہتے ہیں تو فرعون نے سوال کیا تمہارا رب کون ہے؟ تم کس رب کی بات کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی قدرت کی جو ہیں وہ دلائل پیش کیے، اللہ رب العزت کی جو قدرتی نشانی ہیں ان پر دلائل وہ فرعون کے سامنے رکھے۔ اب یہاں پر بھی ایک بڑا خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے بات ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، کوئی بھی نبی ہو، جب ان سے نبوت کی دلیل مانگی گئی تو انہوں نے اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو بطور دلیل وہ پیش کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب ان کی نبوت کی دلیل مانگی گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کو پیش کیا کہ آپ نے فرمایا میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، اگر میری زندگی بے عیب ہے تو جان لو جو میں کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے، اس میں بیان ہوا کہ درباریوں نے کہا یہ تو جادو کے ذریعے وہ بنی اسرائیل کو یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، تو پھر وہاں وہ ایک میدان سجا جہاں پر جادوگروں نے مظاہرہ کیا، موسیٰ علیہ السلام نے سر ڈالا تو وہ ساری رسیوں کو نگل گیا اور جو جادوگر تھے وہ ایمان لے آئے۔ تو فرعون کہنے لگا نہیں یہ تو پہلے سے ہی وہ ان کے استاد تھے، تو اس نے ہاتھ کٹوا دیے، ایک ہاتھ الٹی سائڈ کا پاؤں، اس کے بعد ان لوگوں کو وہ پھانسی دلوا دی۔ یہ تیسرے رکوع کے اندر واقعہ بیان ہوا۔ چوتھے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ رات کو بنی اسرائیل کو لے کر یہاں سے چلے جائیں۔ سمندر نے رستہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے۔ فرعونی جب آئے عین وسط کے اندر تو اللہ رب العزت نے ان کو وہاں پر ڈبو دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا
موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے آنے میں جلدی کی، یعنی آپ جب کتاب لینے کے لیے گئے ہیں 30 دن کا وعدہ تھا، پھر 40 دن اس کو کاٹ دیا گیا اور آپ کی قوم کے 70 لوگوں کو ساتھ بھیجا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کو پیچھے چھوڑا، خود عجلت میں جلدی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رب کائنات نے پوچھا موسیٰ تم نے آنے میں جلدی کاٹ دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ تیری ملاقات کے لیے میں نے جلدی کی اور تیری رضا کی خاطر میں نے جلدی کی۔ اللہ رب العزت نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا، فرمایا کہ جاؤ پھر میں نے تمہاری قوم جو ہے وہ اس میں فساد بپا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم جو ہے وہ بچڑے کی پوجا کے اندر مبتلا ہو گئی تھی۔ تو بنی اسرائیل نے جو قبطی قوم تھی ان سے زیورات لیے تھے، ادار لیے تھے، بعضوں کا ادار لیے تھے، بعضوں کا جب وہ مار گئے تھے ان کے زیورات انہوں نے اٹھا لیے تھے۔ اب ان کا کوئی حال نہیں تھا، ان کے بارے میں کوئی حکم نہیں تھا، تو سامری نے کہا جی لا یہ مجھے جمع کروا دیں۔ وہ ایک تفصیلاً واقعہ ملتا ہے، سامری نے پھر اس سے بچڑا بنایا اور لوگوں کو اس بچڑے کی پوجا کی طرف جو ہے وہ لگا دیا۔ یہ بیان جو ہے وہ چوتھے رکوع کے اندر ہوا۔ پانچویں رکوع کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ واپس آئے تو ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ لیا غصے میں۔ تو ہارون علیہ السلام کہتے ہیں اے میری ماں کے بیٹے، یعنی ان کے ساتھ ایک نسبت قائم کرتے ہیں تاکہ ان کا غصہ جو ہے وہ قدرے کم ہو جائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا تو نے یہ کیا کیا اور کیسے کیا؟ تو سامری کہنے لگا کہ میں نے دیکھا کہ جبریل امین کی گھوڑی کے جس جگہ پر قدم رکھتے ہیں اس کے نیچے گھاس اگاتی ہے۔ یعنی یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے روایات کے اندر کہ فرعون جو ہے وہ سمندر کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا تھا دریا کے پاس اور اس نے گھوڑا آگے نہیں کیا، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین آئے اور اس گھوڑے کے آگے حضرت جبریل امین نے اپنی گھوڑی کو کھڑا کیا۔ اب ظاہر ہے گھوڑے کو اٹریکشن ہوئی گھوڑی میں، تو وہ گھوڑی جو ہے وہ آگے چلی دریا کے اندر گئی تو پیچھے گھوڑا بھی چل پڑا۔ جب گھوڑا چلا تو فرعونیوں نے سمجھا کہ فرعون آگے جا رہا ہے، تو سارے لوگ جو ہیں وہ دریا میں گئے تو اللہ نے اس کو برابر کاٹ دیا اور وہ سارے غرق ہو گئے۔ تو سامری کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ جس جگہ پر حضرت جبریل امین کی گھوڑی کے قدم لگتے ہیں اس کے نیچے گھاس اگاتی ہے، تو میں نے فوراً اس کے نیچے سے جو ہے وہ مٹی اٹھا لی۔ وہ مٹی جب میں نے اس بچڑے کے منہ پر لگائی تو اس میں سے جو ہے وہ آواز پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو پھر میں نے قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو معاذ اللہ گمراہ ہو گئے، وہ جس خدا کو تلاش کرنے گیا وہ خدا تو ادھر ہی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ اس بارے میں پتہ نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جلا وطن کر دیا اور کہا کہ تمہیں نکالنے کے بعد ہم اس جو تم نے خدا بنایا بچڑے اس کو آگ میں ڈال دیں گے، اور اس کو آگ میں ڈال کر سمندر میں بہا دیا گیا۔ اور اس کے بعد آخرت کا ذکر جو ہے پانچویں رکوع کے اندر ہوا۔ پھر چھٹے رکوع کے اندر قیامت کے بارے میں کفار نے جو ہے وہ پہاڑوں کے انجام کی بات کی، یعنی قیامت کا جو ایک سوال تھا وہ سب سے زیادہ کفار کے لیے پریشان کن تھا۔ باقی نظریات کے وہ تھوڑے بہت کسی نہ کسی انداز میں قائل تھے، اللہ کی ذات کے بھی وہ قائل تھے چاہے ان کے ہاں خالص توحید کا تصور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتے تھے کیونکہ 40 سال انہوں نے دیکھا تھا، لیکن قیامت ایک ایسا نظریہ تھا جس پر انہوں نے مسلسل سوالات کیے، اور قرآن نے اس کے کئی جگہ پر جو ہے وہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ آپ پہاڑوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے زمین تھر تھر کانپنا شروع ہوگی، پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑا، تو قیامت کے دن ان پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر مختلف انداز میں اس کا جواب دیا۔ کبھی فرمایا پہاڑ جو ہیں سراب کی طرح ہوں گے، کبھی فرمایا ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ فرمایا وہاں پر قیامت کے دن زمین پوری ایک میدان ہوگی، اس میں کوئی خم کوئی موڑ نہ ہوگا، اس دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کی اجازت سے، یعنی جس کے لیے اللہ رب العزت اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا، اس کے علاوہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد 7واں رکوع میں آدم علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو ابلیس نے جو سجدہ نہ کیا اور آدم علیہ السلام کا جنت سے نکلنا، یہ واقعہ جو ہے وہ تفصیلاً بیان ہو رہا۔ آخر میں ہدایت کی بات ہوئی اور قیامت کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد 8واں اور آخری رکوع اس سورہ کا، اس میں اللہ رب العزت نے صبر کا حکم دیا اور نماز کے اوقات کا بیان ہوا۔ مختلف لفظ استعمال ہوئے۔ قبل طلوع سے مراد مفسرین اکرام کہتے ہیں فجر، اور قبل غروب سے مراد عصر کی نماز ہے، اناء اللیل سے مراد عشاء اور تہجد، اطراف النہار سے مراد ظہر اور مغرب۔ یہ 6 نمازوں کا ذکر جو ہے وہ یہاں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کو دنیا اور آخرت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے اس کا بیان ہوا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر پابندی کریں،
یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی قیام اللیل بھی کرتے تھے، راتوں کو بھی جا کر عبادت کرتے تھے، آپ کے اہل بیت جو ہیں، گھر والے جو ہیں، وہ بھی نماز کی پابندی کرتے تھے۔ تو اصل میں حکم ہمارے لیے ہے کہ ہم خود بھی نماز پر پابندی کریں، استقامت اختیار کریں، اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیں۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے ہم پر کہ ہم خود اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کو بھول جائیں۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رزق کا ذمہ جو ہے وہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جنت اللہ کی مرضی، دے یا نہ دے، رزق ہم نے تلاش کرنا، یہ ہماری سائیکی ہے۔ حالانکہ اللہ نے ہمیں کہا کہ جنت کے لیے جستجو کرو، جنت کے لیے کوشش کرو، رزق ہمارے ذمہ ہے۔ رزق کو اللہ نے اپنے ذمہ لیا، جو اللہ نے اپنے ذمہ لیا وہ ہم نے اپنے ذمہ لے لیا۔ ہم نے کہا جی نہیں، رزق ہم تلاش کریں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، جنت اللہ کی مرضی، اللہ دے گے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو یہ ہماری پریکٹیکلی جو ہے وہ سوچ بن گیا، حالانکہ اللہ نے ہمارے ذمہ یہ نہیں لگایا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بیان ہوا کہ آپ کا ذکر جو ہے وہ پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے، اور آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ اے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان سے بحث نہ کریں، آپ جو ہے وہ انتظار کریں۔ یہ ایک انداز ہے کہ جب انسان دلائل دے 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 کر دلائل سے اگلا بات سمجھ نہیں رہا تو پھر کہتا ہے اچھا قیامت کے دن دیکھیں گے کیا ہوگا۔ تو یہاں بھی وہی انداز ہے، کہا جی آپ ان سے کہیں کہ میں بھی انتظار کرتا ہوں، تم بھی انتظار کرو۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔